عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں جب میڈیکل رپورٹ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نور پریگننٹ نہیں ہے تو ذوالفقار شاہ نور سے بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نور کو اس جرم کی سزا دیتا رہا جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ اب نور جاننا چاہتی ہے کہ آخر اس کے کردار پہ اتنا بڑا الزام کس نے لگایا، جبکہ ذوالفقار شاہ کو تو یہی لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن نور اس بات پر یقین نہیں کرے گی کہ اتنی کمپیٹنٹ ڈاکٹر جس کا اتنے سالوں کا تجربہ ہے وہ محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کر سکتی ہے۔ نور کو شک ہوتا ہے کہ یقیناً اس جھوٹ کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے اور وہ نور پتہ چلا کے ہی رہے گی۔ بہرحال اس رپورٹ کے آنے کے بعد نور اور ذوالفقار کے درمیان میں تعلقات پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں، جبکہ نور جو ذوالفقار شاہ کی دن رات خدمت کرتی ہے تو ذوالفقار شاہ تیزی سے ریکوری کی طرف آ رہا ہے اور بہت جلد اپنے پاؤں پہ چلنے لگتا ہے، جسے دیکھ کے ذوالفقار شاہ کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ یہ سب نور کی کوششوں سے ہی ممکن ہوا ہے، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ یہ سب ہوا بھی تو نور ہی کی وجہ سے تھا۔ لیکن بہت جلد ذوالفقار شاہ اپنی ماں کی تمام غلط فہمیاں دور کر دے گا اور نور کے لیے جو ان کے دل میں نفرت ہے وہ بھی محبت میں بدل جائے گی۔ فی الحال تو ذوالفقار شاہ اور نور جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو حور کا ذکر آتا ہے، جس پہ نور پوچھ لیتی ہے کہ ذوالفقار شاہ، مجھے یہ تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ آپ حور سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن کیا وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی تھی؟ جس پہ ذوالفقار شاہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ تو نور پوچھ لیتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ مجھ میں حور کو تلاش کرتے ہیں، کیا اسی وجہ سے آپ نے مجھ سے شادی کی کہ میری شکل حور سے ملتی تھی؟ لیکن یہاں پر ذوالفقار شاہ نور کو ساری سچائی بتا دے گا کہ ہاں تمہاری شکل حور سے ملتی تھی، یہ دیکھ کر ایک دفعہ میں چونکا ضرور تھا اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے تمہارا پیچھا بھی کیا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا تھا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ تم جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئی تو مجھے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ میں وہاں تمہاری مدد کے لیے کیسے پہنچ جاتا تھا، اور پھر تمہارے سابقہ شوہر سالار کی تمام حرکتیں جب میرے سامنے آئیں کہ وہ کتنا برا انسان ہے اور تمہارے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا ہے، تو بس پھر یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ یقین کرو میرا تم سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ سالار تمہارے ساتھ کتنا فریب کر رہا ہے تو میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر جاؤں، اور پھر جب سالار نے تمہیں چھوڑ دیا تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں نور کو اپنا نام دوں گا اور اسے وہ زندگی دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ ذوالفقار شاہ کی یہ سب باتیں سن کے نور کا دل بہت اداس ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے نور کے ساتھ برا کیا ان کے ساتھ تو نور کبھی کچھ کر ہی نہیں سکی، اور جس انسان نے اپنا نام دیا اس کے ساتھ ہمیشہ نفرت سے پیش آئی۔ لیکن جب نور اپنی ان فیلنگز کا اظہار ذوالفقار شاہ سے کرتی ہے تو ذوالفقار شاہ بہت محبت سے کہتا ہے کہ نور، میں تمہاری نفرت کے ساتھ بھی اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ ادھر دوسری طرف سالار بھی اب ارشما سے عاجز آ چکا ہے اور اب جا کے اسے احساس ہونے لگا ہے کہ نور جیسی لڑکی کو زندگی سے نکال کے اس نے کتنا غلط فیصلہ کیا۔ ارشما کی خاطر نور کو چھوڑنا سالار کو اب لگتا ہے کہ گھاٹے کا سودا تھا، کیونکہ ارشما کی باتیں اور حرکتیں اب سالار کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہیں، اور دوسری طرف انجم بیگم بھی اب ارشما سے عاجز آ چکی ہیں، صرف اس لیے کہ اس کا اکلوتا بیٹا ارشما کو پسند کرتا ہے۔ انجم کچھ کر نہیں سکتی، ورنہ ارشما جیسی لڑکی کو تو وہ اپنے گھر سے نکالنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرے۔ خیر اب ارشما ہے جسے اندازہ ہو چکا ہے کہ انجم بیگم چاہ کے بھی اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، تو وہ بھی اب گھر میں دھڑلے سے رہتی ہے، جب جی چاہتا ہے گھر میں دوستوں کے ساتھ پارٹی رکھ لیتی ہے اور جب جی چاہتا ہے گھر سے بنا کسی کو بتائے نکل جاتی ہے۔ انجم بیگم جس نے اپنے گھر میں ہمیشہ قاعدے اور قانون کے ساتھ ہی زندگی گزاری ہے، ارشما سے کہتی ہیں کہ کم سے کم کہیں جانے سے پہلے تمہیں سالار
سالار کو یا مجھے بتا کے تو جانا چاہیے۔ لیکن ارشما انجم بیگم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس چیز کی عادت ڈال لیں، کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے کسی کو بتا کے یا کسی کی اجازت سے کہیں آنا جانا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے میری زندگی میں روک ٹوک کی تو میں پھر ناراض ہو کے گھر سے چلی جاؤں گی اور آپ کو اپنے بیٹے کی وجہ سے ایک بار پھر مجھے منانے کے لیے میرے گھر آنا پڑے گا۔ خیر، ارشما جب گھر سے نکلتی ہے تو فرحہ سوچتی ہے کہ مجھے اس طرح کے موقعوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب ارشما ارد گرد نہیں ہوتی تو سالار کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ اب سالار جب گھر آتا ہے، ارشما پورے گھر میں نظر نہیں آتی تو وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، جبکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ سالار وہ تمہاری بیوی ہے نا، تو اسے تمہیں بتا کے جانا چاہیے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ اور سالار کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنا بہترین جیون ساتھی منتخب کیا تھا۔ ایک نور جیسی لڑکی تھی جو سالار کی خوشی کے لیے خود کو بدلنے کو تیار تھی، اور ایک ارشما ہے جس کے لیے سالار نے نور کو طلاق دی، اپنے ماں باپ سے ٹکر لی، لیکن اس کے باوجود بھی ارشما کے نزدیک سالار کی ذرا برابر بھی اوقات نہیں ہے۔ انجم کی یہ باتیں سالار کے دل پہ اب اثر کرنے لگی ہیں۔ خیر، سالار جب غصے میں اپنے کمرے میں جاتا ہے تو فرحہ موقع کا فائدہ اٹھا کے سالار کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے تاکہ اسے ارشما کے خلاف بھڑکا سکے۔ فرحہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کے سالار کا موڈ مزید خراب ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میرے سر میں بہت درد ہے آلریڈی، جس پہ فرحہ جانے کی بجائے سالار کے مزید نزدیک جا کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے کہ آپ کہیں تو میں آپ کا سر دبا دوں۔ یہاں پر سالار فرحہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھو کہ جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو، کیونکہ لڑکیاں جانتی ہیں کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ لگتا یہی ہے ناظرین کہ ارشما فرحہ اور سالار کو ایک ساتھ کمرے میں دیکھ لے گی اور اس کے بعد خوب واویلا مچائے گی، جبکہ انجم اور مرتضیٰ صاحب جب ارشما کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ سالار ایسا نہیں ہے تو یہاں پر ارشما سالار کی ساری حرکتیں بتا دے گی کہ جو لڑکا مجھے حاصل کرنے کے لیے نور جیسی بیوی پر گھٹیا الزام لگا کے اسے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے تو وہ فرحہ جیسی لڑکی کے لیے مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور یہاں انجم اور مرتضیٰ صاحب کو فائنلی پتہ چل جائے گا کہ نور پہ لگے تمام الزامات جھوٹے تھے، دراصل یہ سب سالار کی ہی کارستانیاں تھیں۔ خیر، فی الحال تو انجم نور کی طرف سے بہت پریشان ہے، کیونکہ جب سے اس کے گھر سے آئی ہے اور حالات دیکھے ہیں تو اسے یوں لگنے لگا ہے کہ جلد بازی میں ذوالفقار جیسے انسان کے ساتھ نور کا نکاح کرا کے شاید انجم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ بظاہر تو انجم کو ذوالفقار کی نگاہوں میں نور کے لیے محبت نظر آتی تھی، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ذوالفقار شاہ نور کو اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں وہ عزت ہی نہیں دلوا سکا جو ایک بیوی کو ملنی چاہیے۔ اور ذوالفقار شاہ کی ماں جس نے بہت محبت سے نور کا ہاتھ اپنے ذوالفقار کے لیے مانگا تھا، اس کے لہجے میں بھی نور کے لیے جو اجنبیت اور نفرت تھی وہ بھی انجم بخوبی دیکھ چکی ہے، جبکہ دوسری طرف ذوالفقار شاہ اب اپنے گھر میں نور کو عزت اور مقام دلانے کے لیے بھی کوششیں شروع کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ آپ نور سے جس وجہ سے نفرت کر رہی ہے وہ سب تو جھوٹ تھا، اس ڈاکٹر نے نور پر یہ الزام لگایا تھا، وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر۔ لیکن ناظرین، ہوپ فلی کہ ذوالفقار شاہ اس ڈاکٹر سے جا کے جب پوچھ گچھ کرے تو ڈر کے مارے وہ سب سچ بتا ہی دے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے مجھے آپ کے فادر نے بہت بڑی رقم دی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ افتخار شاہ کا یہ راز سامنے آتا ہے یا نہیں، کیونکہ افتخار شاہ کا اصل چہرہ ذوالفقار کے سامنے آئے گا تبھی تو اسے پتہ چلے گا کہ حور کی موت کے پیچھے بھی اس کے باپ کا ہی ہاتھ ہے۔ تو ناظرین، ذوالفقار اور نور کے درمیان میں غلط فہمیاں ختم ہو گئی ہیں، اس بات پر آپ میں سے کون کون خوش ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔